کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے، فلپیوں کا خط نکالیں گے۔ اس کا دوسرا باب کلام مقدس میں سے، فلپیوں کے خط میں سے دوسرا باب، اس کی 6 آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، صفحہ نمبر 229 پہ ہے، لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ آج شام جو حوالہ خدا کے کلام میں پڑھا گیا ہے، یہ بڑا مشہور حوالہ ہے، اور آج جس بات کے لیے ہم بات کریں گے وہ ہے یسوع نام۔ کون سا نام؟ یسوع نام۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی نام ملتا ہے، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی نام ملتا ہے جو ان کے والدین کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہاں سے نام ملتا ہے؟ غور سے سنیں خدا کا کلام، جب چرچ آئے ہیں تو کلام کی طرف دھیان دیں۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، اور یہ ان کے والدین کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے انہیں کیا ملتا ہے؟ نام ملتا ہے۔ نام جو ہے یہ ہماری شناخت ہوتی ہے۔ آپ نام لیں گے تو بندہ کیا کیا جائے گا؟ پہچانا جائے گا، وہ شناخت ہے اس کا نام، اور وہ دوسروں سے ہمیں مختلف بناتا ہے۔ نام جو ہے وہ دوسروں سے ہمیں کیا بناتا ہے؟ مختلف بناتا ہے۔ آپ کسی کا نام لیں تو جتنے لوگ یہاں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا فلاں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ تو نام ہمیں دوسروں سے کیا بناتے ہیں؟ مختلف بناتے ہیں۔ لیکن آج جس نام پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یسوع نام۔ کون سا نام؟ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ لفظ جو یسوع ہے یہ سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ کون سا نام ہے؟ جتنے دنیا میں نام ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ نام کون سا ہے؟ بولے تو صحیح، کون سا نام ہے؟ یسوع نام جو ہے وہ دنیا کے سب سے ناموں سے جو ہے وہ نا، یہاں تک آسمان پر، زمین کے نیچے، کہیں بھی سب سے اعلیٰ نام کون ہے؟ یسوع نام جو ہے وہ ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ جیسے ان کے ناموں میں جو ہے
ایک نام ہے دوسرا آدم. کیا نام ہے اس کا؟ دوسرا آدم. پھر اس کو یہ بھی کہا ایک آدم پہلے تھا جو گناہ میں گر گیا، لیکن یہ دوسرا آدم نے زندگیاں بحال کر دی اور اس کو دوسرا آدم بھی کہا گیا ہے. پھر اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خالق ہے. کیا ہے؟ خالق ہے. پھر بائبل مقدس میں سے الفا اور امیگا بھی کہا گیا. پھر اس کو خدا کے کلام میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ بھی کہا گیا. پھر بائبل مقدس میں اس کو عہد بھی کہا گیا. خداوند یسوع مسیح کا ایک نام کیا ہے؟ عہد بھی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو ربانی بھی کہا گیا ہے. یسوع مسیح کو دروازہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دروازہ ہے. پھر یسوع مسیح کو زندگی کا چشمہ بھی کہا گیا ہے. اور یسوع مسیح کو کلیسیا کا سر بھی کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کلیسیا کا سر بھی کہا گیا ہے. اور اسے سردار کاہن بھی کہا گیا. اور بائبل مقدس میں اسے یہودا کا ببر بھی کہا گیا ہے جو ہے یسوع مسیح کو. اور اس کو سچا اور برحق خدا بھی کہا گیا ہے. اور یسوع مسیح کو کلام پاک میں بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند بھی کہا گیا ہے. بائبل مقدس میں اسے ذبح کیا ہوا برا بھی کہا گیا ہے خدا کے کلام میں. اور پھر اس کو جو ہے مسیح بھی کہا گیا ہے. اس کو قانون دینے والا یعنی شریعت دینے والا بھی اس کا کیا ہے؟ نام ہے. اور یسوع کا اور پھر اسے درمیانی کہا گیا ہے. قادر مطلق اس کا نام جو ہے وہ خدا کے کلام میں پیش کیا گیا ہے. ناصری اس کا نام کہا گیا ہے. داؤد کی نسل اور اصل جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور پھر اسے راست باز خدا کے کلام میں پیش کیا گیا ہے. اور پھر اس کو شافی بھی خدا کے کلام میں کہا گیا ہے کہ یہ نام شافی اور یہ ہماری چٹان بھی ہے, یہ چرواہا بھی ہے, یہ ابن آدم بھی ہے, اور یہ زندگی کی روٹی بھی ہے, یہ کلام حق بھی ہے, یہ حکمت بھی ہے, اور یہ راستہ بھی ہے, اور یہ استاد بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات کہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ نجات دہندہ بھی ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ نجات دہندہ بھی ہے. تو اس کے کئی نام ہیں, یہ تو میں نے چاند لیے ہیں, لیکن یسوع مسیح کے بے شمار نام ہیں جو آپ خدا کے کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں. اور ان میں سے سب سے اعلیٰ نام کون سا نام ہے؟ یسوع نام. آج یسوع نام کی 3 باتیں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں جو سمجھنا بڑی ضروری ہے. اور اگر ہم اس کو بڑے ایمان کے ساتھ پکارا کریں یہ نام کو, یہ آپ کی بہت سی مشکلات کو ٹال سکتا ہے. آمین. اور اس نام کی اس کو دیکھیں گے, یاد رہے 3 باتیں آج اس میں سے. آج بھی یہودی لوگ یشوا عبرانی لفظ اور یسوع ایک ہی بات ہے. دونوں کا کیا مطلب ہے؟ نجات دہندہ, یا یہوہ نجات دیتا ہے, یا یہوہ سے نجات ہے. تو یہ نام ان میں رکھے جاتے ہیں. لیکن پہلی بات, یہ نام خداوند نے خود رکھا ہے, خدا باپ نے. یسوع نام کس نے رکھا ہے؟ یہ نام کسی انسان نے نہیں دیا. یہ نام کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. یہ نام کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. تو یہ آسمانی نام ہے جو خداوند نے اسے دیا, جو خدا باپ کی طرف سے اسے ملا. اور اس کے یہ خود اس نے رکھا ہے. اور یہ نہ مریم مقدسہ مریم نے رکھا, نہ یہ یوسف نے نام رکھا, لیکن یہ نام کہاں سے ملا ہے؟
खुदावंद से आसमानों से नाम मिला है। और जब हम मत्ती की इंजील का पहला बाब पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि जब फरिश्ता आया तो उसने कहा कि तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाह से क्या देगा, नजात भी देगा। और खुदावंद ने उस नाम के लिए उसको जो है वो कहा गया, और खुदावंद का कलाम कहता है कि उन्होंने यस्सु नाम जो है वो रखा। और ये नाम एक आसमानों से मिलने वाला नाम है। दूसरी बड़ी बात जो इस नाम के तल्लक से है वो खुदा के कलाम में ये नाम जो है ये खुदा की तरफ इशारा करता है। यस्सु नाम किसकी तरफ इशारा करता है? खुदा की तरफ जो है वो इशारा करता है, क्योंकि इस नाम का मतलब है यहोवा नजात दहिंदा है। यहोवा नजात दहिंदा है, और ये खुदा की शख्सियत को जाहिर करता है ये नाम। और इस नाम के अंदर गज़ब नहीं है, इस नाम के अंदर मोहब्बत पाई जाती है। कौन से नाम के अंदर? जब भी आप यस्सु नाम देखते हैं तो आपको इस नाम से डर नहीं लगता, गज़ब नहीं है कि वो गज़ब नाज़िल कर देगा। यस्सु नाम क्या है? मोहब्बत। और इसीलिए लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए, जिंदगी पाए। तो यस्सु नाम मोहब्बत जो है का नाम है, और ये खुदा बाप को जाहिर करता है। जैसे मैंने कहा ये बाप की तरफ इशारा करता है। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना की इंजील का 14वां बाप निकालें, यूहन्ना की इंजील का 14वां बाप और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, यस्सु ने उससे कहा, आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यस्सु नाम किसकी तरफ इशारा है? किसकी तरफ? बाप की तरफ इशारा है। वो बाप की तरफ इशारा करता है, इसलिए यस्सु नाम जो है ये बाप की तरफ जो है वो इशारा करता है। और जैसे बेटे का मिशन है, बाप का मिशन भी यही है, मोहब्बत का मिशन है, और ये काम जो है वो करता है। मैंने आपको ये भी बताऊं कि दुनिया में जितने नाम हैं, गौर कीजिए, दुनिया में जितने नाम हैं उन नामों में जब भी आप किसी का नाम लेंगे तो आपके सामने उसकी खूबियां भी आ जाएंगी और उसकी बुराइयां भी आ जाएंगी। दुनिया में जितने नाम हैं, आप किसी का भी नाम लो, उसकी क्या आ जाएंगी? खूबियां भी आ जाएंगी और उसकी बुराइयां भी आ जाएंगी। लेकिन यस्सु वाहिद नाम है, लेते ही आपको अच्छाई और आपको भलाई नजर आएगी। आमीन, आमीन। यस्सु नाम एक ऐसा नाम है जिसमें आपको कोई बुराई नहीं मिलेगी। बाकी किसी शख्स का नाम ले लें, किसी बड़े शख्स का नाम ले लें, आपको क्या मिलेगी? उसमें अच्छाई भी मिलेगी, खूबियों से भी भरा हुआ होगा। बेशक वो 99 क्या भरा हो, खूबियों से भरा हो, लेकिन एक बात उसमें कहीं ना कहीं बुराई होगी और आप उसको जानेंगे। वो कहेंगे भी ये बंदा मूडी है, ये बंदा गुस्से वाला है, ये बंदा इस तरह का है। तो आप नाम लेते ही किसी को क्या करेंगे? उसकी खूबियाँ और खामियों का आपको पता होगा। लेकिन यस्सु वाहिद नाम है जो बेदाग नाम है। क्या जी? जिस पर कोई इल्जाम नहीं है, जिसने ये कहा भी कि कोई तुम में से मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो पाक हस्ती, बिल्कुल पाक हस्ती, जिसकी जिंदगी में कोई दाग मौजूद नहीं है, ये यस्सु नाम की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और
اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے. پھر یہ نام اس لیے بھی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ اس نام کے ساتھ جلال جڑا ہوا ہے. کیا ہے یہ جلالی نام ہے. کون سا نام ہے؟ جلالی نام ہے. اور اس کے ساتھ پرستش جڑی ہوئی. اس نام کی کیا کی جاتی ہے؟ پرستش کی جاتی ہے. جب یہ کہا گیا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا. پاور دیکھے اس نام کی، کیا پاور ہے اس کے نام کی. ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے کیا کرے گا؟ جھکے گا. کون کون سا گھٹنا جھکے گا؟ آسمانیوں کا. پھر کیا جی؟ زمینیوں کا. اور پھر کیا؟ زمین کے نیچے. تو ہر شخص. اسی لیے مکاشفہ کی کتاب اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، مکاشفہ کی کتاب کا 4 باب، تو وہاں اس نام کے سامنے کس طرح جو ہے فرشتگان، 7ویں آیت سے پڑھوں تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، پہلا جاندار بھبر کی مانند اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرا جاندار کا چہرہ اور چوتھا جاندار. ان چاروں جانداروں کے 6 پر. کون سے فرشتے ہیں؟ ہمارا سنڈے سکول کتنے پر بناتا ہے؟ 2 پر. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ 6 پروں والے فرشتے ہیں جو خدا کی تخت کے ساتھ ہیں جڑے ہوئے. اور خداوند کا کلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، چاروں طرف آنکھیں ہی، اور رات دن بغیر آرام کیے ہوئے یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 قادر مطلق، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور وہ جب جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کر کے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ ہے، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے، اے خداوند خدا، اے خداوند خدا، تو ہی تمجید، عزت، قدرت کے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں اور تیری مرضی تھی کہ پیدا ہوئیں. تو آسمان پر ہر چیز جو بڑی درجہ رکھتی ہے، وہ سب چیزیں، فرشتے ہوں، کوئی چیز ہو، وہ خداوند یسوع کے نام کے آگے جھک جاتی ہیں. اور لکھا ہے وہ اپنے تاج اتار کر کیا کر دیتے. یہ آسمانوں میں یسوع مسیح کا ہے. اور نہ صرف آسمان پر، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا 19واں باب پڑھیں، کیا یسوع نام ہے. ہمارا دل آج شادمانی سے بھر جانا چاہیے اور پکارنا چاہیے کس نام کو؟ یسوع نام کو. مشکل وقتوں میں، اچھے وقتوں میں یہ نام آپ کا ساتھ دے گا. 19واں باب اس کی پہلی 3 آیات کوئی پڑھے آپ میں سے. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے ان باتوں کے بعد آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا. کیا سنا؟ ہاللیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خداوند کی ہے. پھر اس کے فیصلے راست، جی، ٹھیک، لیا. تیسری آیت، دوسری بات انہوں نے ہاللیلویا کہا اور اس
دے گا۔ تو کیا ہے آسمان پر کیا ہو رہا ہے جی؟ پرستش ہو رہی ہے، تمجید ہو رہی ہے، کس نام کی؟ یسوع نام کی۔ اور ہاللویا کے کیا نعرے؟ کسی دن لفظ ہاللویا پر ہم خداوند کا کلام جو انہی آیات میں آیا ہے کسی دن دیکھیں گے، لیکن آج ہم صرف یسوع نام کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع نام ہر ایک چیز آسمان پر، فرشتے، بڑے سے بڑے فرشتے یسوع نام کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آسمان پر فرشتے ہوں، انسان ہوں، کائنات کی کوئی چیز ہو، ہر ایک کو یسوع نام کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ آمین آمین۔ مکاشفہ کا 20واں باب نکالیے، 10ویں آیت سے پڑھیے جی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا۔ اچھا، آسمان پر بھی جھکتے ہیں، کائنات کی بھی ہر چیز کیا کرتی ہے؟ اب آپ نے بار بار یہ لفظ پڑھا ہے کہ خواہ آسمانیوں کا ہو اور خواہ زمینیوں کا ہو، اور خواہ، تو زمین کے نیچے کون ہے؟ کائنات پر تو ہمیں پتہ ہے انسان ہر چیز جو ہے وہ کیا کرے گی؟ یسوع نام کے آگے کیا کرے گی؟ جھکے گی۔ آسمان پر ہر چیز، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیطان نے گناہ کیا، فرشتوں نے گناہ کیا، جو لوسیفر تھا، تو اس کو زمین پر گندگی پر کیا کر دیا گیا؟ پھینک دیا گیا۔ اب اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نہ کہاں ٹھکانہ ہے؟ اب آسمانی مقاموں۔ کہاں؟ کیا ہے؟ اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہیں، سنیں غور سے، تو یہ دعا ہلکی پھلکی نہیں اوپر جانے دیتا وہ۔ اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی باپ سے دعا مانگو تو کس نام سے مانگو؟ یسوع نام سے دعا مانگو، کیونکہ یسوع نام آسمانوں کو کھول سکتا ہے۔ آمین۔ وہ ان شیطانی قوتوں کو جو ہے وہ جو ہے ان سے اوپر جا سکتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یسوع نام وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو آسمانی بھی اس کے آگے جھکتے ہیں، زمینی تو انسان ہے۔ آج جنہاں نو نہیں سمجھ آ رہی نا، دلیر ہو جو، ایک دن سب نے چکنا کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں؟ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت اس کے آگے کیا کرے گی؟ جھکے گی۔ اور وہ بھی چھاتی پیٹیں گے جنہوں نے انہیں کیا کیا تھا؟ چھیدا تھا، تو وہ جھکیں گے، ایک وقت آئے گا سب۔ لیکن ایک اور چیز بھی جھک جانی جو، اور وہ کون ہے؟ شیطان، اس کی بدروہیں بھی۔ کیا جی؟ اب اس کے لیے دو قسم کے گروپ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کے نیچے کی، تو کچھ گروپ جو ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ان بدروہوں اور شیطانی قوتوں کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک گروپ بڑا جو ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس بات پر بھی متفق ہیں۔ کچھ لوگوں کا اور خیال ہے، لیکن کچھ بھی ہو، ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ اگزامپل اس کی یہ ہے کہ جب یسوع مسیح خدمت کرتے تھے زمین پر، اپنی زمینی خدمت میں، تو سب سے پہلے یسوع مسیح کو کس شخص نے کہا
کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ان میں سے کچھ جو ہیں بدروہیں تھیں جو اس کو دیکھ کر کیا کہتی تھیں ہے، اور وہ کیا کرتی تھی؟ کانپتی بھی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ اور یعقوب کے خط کے مطابق کیا کیا ہے؟ شیطان بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ تو اس وقت بھی تو کئی دفعہ جب یسوع مسیح جا رہے ہوتے تھے، وہ جو شخص قبروں سے، تو اس نے کہا حق تعالیٰ تو ہمیں وقت سے پہلے کیا کر دے گا؟ حق تعالیٰ کے بیٹے تو وقت سے پہلے عذاب میں ہمیں کیا کرے گا؟ تو وہ بھی لکھا ہے، وہ دور سے اس نے دیکھا اور گھٹنے آ کر کیا کر دیے؟ ٹیک دیے۔ تو ایک نشانی تھی کہ ایک وقت آئے گا، شیطانی قوتیں، اس کا سارا کچھ جو آپ نے ابھی پڑھا نا حوالہ 20ویں باب میں 10ویں آیت، آپ پڑھیے پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر سے پڑھیے جی۔ ہاں جی، 20ویں باب کی 10ویں آیت جی۔ ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جی، جہاں وہ حیوان بھی ہوگا اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالباد عذاب میں رہیں گے۔ ہاں جی، تو تو پہلو کی ہوئے گا، یہ سب جھک جائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی، شرارتیں کرتے رہے ہیں، ان کو زندگی تو نہیں ملے گی، لیکن بائبل کہتی ہے یہ کہاں ڈالے جائیں گے؟ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، یسوع آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ خوش قسمت لوگ ہیں۔ شاید دنیا میں ہمیں ابھی اس کا پتہ نہ لگ رہا ہو، ہم کبھی کبھی کمپیئر کرتے ہیں چیزوں سے، تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ مبارک لوگ ہیں کیونکہ آپ یسوع نام کے ساتھ جڑے ہوئے۔ آمین آمین۔ اس لیے یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، تو کیا مبارک لوگ ہیں۔ آپ وقت سے پہلے ہی جھک رہے ہیں، آپ یسوع نام کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں، اور آپ کو یسوع نام کا مکاشفہ مل گیا ہے۔ اس لیے یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نام کو ہمیشہ بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ لیا کرے۔ آمین۔ بولو ذرا 3 بار یسوع نام، اونچی آواز دو۔ کون جی؟ اور اونچی آواز سے، اور یسوع نام۔ بس سویرے اٹھو تو 3-4 باری جنی باری بول سکتے ہو، آپ اوپر کرو، کریں ذرا، کیا بولا کریں؟ یسوع نام پریشانی گئی، پھر یسوع نام بیماری گئی، پھر یسوع نام ٹینشن گئی۔ کس نام سے؟ تے اٹھ دیا ہی کوئی نہیں سوچنا، کدے تے سوچنا ہے؟ یسوع نام سے اٹھ دیا ہی نہیں کہ جو آپ کا مسئلہ ہے پہلے ہی ہوتے تو سوچنا شروع کر لو۔ کس میں سوچنا ہے؟ کس سے؟ یسوع نام۔ تو یہ فضا کو بدل دیتا ہے، یہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ آگے تیسری اس کی ڈیفینیشن یہ ہم کر رہے تھے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے یسوع نام، یسوع نام کیا مطلب ہے؟ رہائی دینے والا۔ کیا دینے والا؟ یسوع نام کا مطلب ہے بچانے والا۔ یسوع نام کا مطلب ہے دکھ سے نکال کر زندگی دینے والا۔ اور یسوع نام کا جیسے میں نے پہلے مطلب بتایا ہے کہ یسوع نام کا مطلب ہے کہ یسوع اپنے لوگوں کو قوت سے، طاقت سے بھر دیتا ہے۔ اور یسوع نام جو سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ نام ہے۔ تو یسوع نام کیا دینے والا ہے؟ کیا دینے والا ہے؟ اس لیے یسوع نام میں قوت پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ یسوع نام میں طاقت پائی جاتی ہے۔ آپ کو شاید اس کا علم اس وقت ہو جب کبھی بدرو شیطانی قوتیں آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ کیوں ہے؟ کیا کرتی ہیں؟
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نام کے اندر کتنی طاقت اور کیا پائی جاتی ہے۔ تو میں جو بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں، ہماری نجات کس نام میں؟ زور سے ذرا کس نے؟ نجات سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نجات سے مراد صرف یہ ہے کہ نجات جو ہے ہمیں صرف گناہوں سے ملے گی، نجات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چند ہمارے پاپ مٹ جائیں گے، نہیں، ہر قسم کی نجات، بیماریوں سے نجات ہو، غربت سے نجات ہو، کسی چیز سے نجات ہو، اس کا واحد حل کون ہے؟ یسوع نام۔ کون نام؟ کون؟ یسوع نام۔ تو یسوع نام جو ہے، پھر یسوع نام کی ایک خدمت ہے، یسوع نام کی ایک کیا ہے؟ خدمت ہے، اور خدمت اس کی کیا ہے کہ اس نے پوری کائنات کے لیے اپنی کیا دے دی ہے؟ جان دے دی۔ کتنی کائنات کے لیے؟ کتنی کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے، کیونکہ اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی کیا پاتا ہے؟ کس نام سے؟ یسوع نام سے۔ تو جو کوئی کسی مذہب سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی ہے، یسوع مسیح کوئی مذہب بنانے نہیں آئے، یسوع مسیح زندگی دینے آئے ہیں، کیونکہ یسوع نام میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اور انہوں نے صلیب پر جا کر ہمارے گناہوں کو اٹھا کر ہمیں کیا دے دی ہے؟ زندگی دی ہے۔ اور اس زندگی میں، لیکن میں آج ایک بات اور بھی سوچ رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس وقت رومیوں میں عام صلیب دینے کا کیا تھا؟ رواج تھا۔ اور ایک ہسٹری کے مطابق اس وقت کوئی وہ 10,000 لوگوں کو صلیب دے چکے تھے۔ کتنے؟ جب یسوع صلیب پر ان کو چڑھایا جا رہا تھا۔ لیکن میں آج یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو صلیب پر چڑھے گا وہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ نجات دہندہ ایک ہی ہے، اور جس کا نام یسوع ہے۔ وہ 10,000 چڑھ گئے، لیکن وہ اپنے گناہوں کے لیے چڑھ گئے، انہوں نے اپنے لیے چڑھ گئے۔ اور آپ کی اس کی مثال بھی ہے کہ جب صلیب پر یسوع کو دیا گیا تو 2 ڈاکوؤں کو بھی کیا کیا گیا ہے؟ تو ڈاکو بغاوتی لوگوں کو وہ صلیب دیتے تھے، اور یہ ان کی بڑی جو ہے وہ سخت سزا ہوتی تھی۔ لیکن ہر صلیب چڑھنے والے آپ کا کیا نہیں ہو سکتا؟ نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک نام ہے جو آپ کا نجات دہندہ ہے، اور وہ اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یسوع نام ہے۔ کیونکہ جتنے صلیب پر چڑھے، جتنے کہاں چڑھے؟ صلیب پر چڑھے، آج وہ کہاں پڑے ہیں؟ قبروں میں۔ کہاں پڑے ہیں وہ؟ قبروں میں پڑے ہیں۔ لیکن ایک قبر آج بھی خالی ہے، اور وہ کیا نام ہے جس کی قبر خالی ہے؟ وہ یسوع نام۔ تو یسوع نام خود بھی موت کے، گناہ کے بندنوں کو کھول کر جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس نے کہا میں زندہ ہوا ہوں، میں تمہیں بھی زندہ کروں گا۔ آمین۔ تو یسوع نام جو ہے اس کی قبر آج بھی یروشلم میں کیا ہے؟ خالی ہے۔ اس لیے وہ سب ناموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ نام ہے، کیونکہ اس کو قبر جو ہے وہ اپنے اندر نہیں رکھ سکی، اور کوئی چیز اس کو قید نہیں کر سکی، کیونکہ یہ اعلیٰ نام ہے۔ اور پھر میں آخری بات کہوں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے یسوع مسیح کے بے شمار دعووں میں سے، تو اگر یسوع مسیح یہاں تک ہوتا کہ وہ صلیب چڑھ گیا، صلیب چڑھ کے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اگر یہاں تک بھی ہوتا تو پھر بھی لوگ کہتے پتہ نہیں، جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور وعدہ ہے کہ میں دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ تو ایک بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے وہ دوبارہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آمین۔
آمین۔ اور اسی لیے خداوند کے کلام میں اگر ایک حوالہ پڑھیں خدا کے کلام میں تسالونیکیوں کے خط میں، اور اکثر جب کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حوالہ اس وقت جو ہے وہ خدا کے خادم جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے مسیح کے آنے کی اصل میں تو بات کی گئی ہے۔ اور تسالونیکیوں کے خط میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے، چوتھے باب پہ، پہلے تسالونیکیوں کے چوتھے باب میں لکھا ہے، آئے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے اسی کے ساتھ کیا کرے گا؟ لے آئے گا۔ اور آگے لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی تو کون آئے گا؟ خداوند آئے گا، سوئے ہوں سو ہرگز نہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ خداوند جو خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر، تاکہ ہوا میں خداوند کا اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ۔ تو اب کلیسیا کو سب سے بڑی امید کیا ہے؟ یسوع ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ کہیے، آپ کس امید پر زندہ ہیں؟ تو اکو نہیں آنا جو، اس لیے سب ناموں سے آلہ ہے، ایک نہیں آنا ہے دوبارہ لینے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ ایک نہیں آنا لینے کے لیے، جس کا نام کیا ہے؟ یسوع نام ہے۔ اور یسایہ کی کتاب پڑھے، لکھا ہے ہر قوم میں، ہر قبیلہ جب اس کا تخت لگے گا تو ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر شخص جو ہے اس کے سامنے کیا کر جائے گا؟ جھک جائے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ زمین کے نیچے کا ہو، کیونکہ ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے۔ تو یسوع نام سب سے اعلیٰ نام ہے۔ یسوع نام جدے نہ جڑ جاندہ ہے انہوں بھی عزت دے دیندہ ہے، جدی زندگی چ آ جاندہ ہے وہ دی زندگی نو بابرکت بنا دیندہ ہے، جدے کرانے چ آ جاندہ ہے انہوں بابرکت بنا دیندہ ہے۔ تے بیمار لوگاں لی بھی ایک امید ہے، بیمار لوگاں لی بھی ایک امید ہے۔ کورا نام؟ یسوع نام۔ اور جب نام لیا جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے گلٹیاں غائب ہو جاتی ہے اس نام سے، کبھی میں نے دیکھا ہے بدروہیں، جن جو سارے جو ہیں وہ بکھرے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے اجڑے ہوتے ہیں، خداوند ان کو کیا کر دیتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارے چرچ میں جو ہے وہ آپ یقین جانیں تو ہم تو بدن رکھتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، بدن رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تھک بھی جاتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے پڑھے لکھے، اتنے قابل لوگ، اتنے دنیا میں جو ہیں لوگ ہیں، لیکن سب کو امید ایک نام کے ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ سنام۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بھلا اس نام کو پکارا کریں، تنہائی میں بھی پکارا کر، جاب نہیں ہے یسوع نام کو پکارے، خدا راہ کیا کرے گا؟ کتنوں کا ایمان ہے کھل جائے گی۔ بچوں کے مسائل ہیں، یہ نام کیا کیا کریں؟ بجائے سوچنے کے کس نام کو پکاریں؟ یسوع نام کو پکارے۔ یسوع نام جلالی نام ہے، اور یہ معجزات سے بھرا ہوا نام ہے۔ اس نام سے کیا ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع نام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے۔ اور آپ نے ایک گیت آج سے کئی سال پہلے پادری اس کے سوچ رہے ہیں، یسوع نام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے۔ کلام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے۔ تو یسوع نام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے۔ تو ہم بھی اسی نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی نام کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو کہوں، جب آپ گیت گاتے ہیں تو ہم یسوع نام کی پرستش۔ اچھا ایک اور بھی بات سنیں، کوئی آسمان پر بندہ خاموش ہے؟
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤ ਚੈਨ ਜੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਕਈ खादिम भी नहीं खोलते। मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ जब प्रस्तुत हो रही हो तो आप तो दूसरों से ज़्यादा आगे खुदा के लिए गीत गाने चाहिए। सिर्फ क्वायर ने गाना है, अपने ऐसे बैठने, तो क्या करेंगे आप? जब उसका नाम हो, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, वो कहते हैं जब यस्सु नाम लिया जाए हर ज़ुबान इकरार करे, गीत गाए, प्रस्तश किए। इसीलिए मैं कहता हूँ गीत गाया करो, आकर खुदावंद की प्रस्तश किया करो, खुदावंद के नाम को, क्योंकि उसी नाम में सब बरकतें मौजूद हैं। तो मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है, यस्सु नाम के साथ जुड़े रहें। कितने जुड़े रहेंगे? सब जुड़े रहेंगे। तो जब जुड़े रहोगे ना तो तर जाओगे। की करोगे? तर जाओगे तो आप पर खुदावंद की बरकतें रहेंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा का हाथ आप पर ठहरा रहे। आमीन।